السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک نام ہے النور۔ النور کا معنی ہے روشن، جس کی ذات میں روشنی ہو، نور ہو اور ساری کائنات کو روشن کرنے والا، اس لیے کہ اس کائنات کی جو اصل ہے وہ اندھیرا ہے۔ اللہ روشنی دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ النور ہے۔ اس کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی روشنی نظر آ رہی ہے وہ اللہ ہی کے صفت النور کا اثر ہے۔ اللہ ہی کے نور سے آسمان اور زمین کو نور ملا ہے۔ جہاں جہاں روشنی ہے وہ اللہ ہی کے نور سے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا، منور کرنے والا اللہ ہے۔ ایمان والوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے، قرآن اور سنت کے نور سے منور کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کو روشن کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ چاند میں جو روشنی ہے، سورج میں جو روشنی ہے، وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ورنہ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی روشنی پائی جاتی ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اس کا ذاتی نور اور اس کی ذاتی روشنی نہیں ہے۔ دیکھیں، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو غروب کرتے ہیں، اور غروب کے وقت روزانہ سورج کو بے نور کر کے اللہ تعالیٰ دنیا کو بتاتا ہے یہ سورج اپنی ذات میں نہ روشن ہے، نہ کائنات کو روشنی دیتا ہے، اور نہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ کائنات کو روشن کر سکے۔ اس سورج کے اندر جو روشنی پائی جاتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ وقتی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس روشنی کو چھین لیں گے، اس روشنی کو لے لیں گے، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کی جو اصل ہے وہ اندھیرا ہے، سورج کی اصل اندھیرا ہے، اللہ کے نور دینے سے وہ روشن ہے۔ چاند کی اصل اندھیرا ہے، اللہ کے نور دینے سے وہ منور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
اذا الشمس كورت فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک وقت ایسا آئے گا سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، چاند کی روشنی کو لے لیا جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں خاص طور پر ان لوگوں سے جو چاند کی اور سورج کی عبادت کرتے ہیں ان سے خطاب کر کے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اس سورج سے تمہیں جو نفع نظر آ رہا ہے اس نفع کو سامنے رکھ کر تم جو اس کی عبادت کر رہے ہو یہ دھوکہ ہے. اس لیے کہ اس سورج کے اندر جو نور ہے، اس سورج کے اندر جو روشنی ہے وہ ہماری دی ہوئی ہے. فرمایا سورج کی عبادت مت کرو، چاند کی عبادت مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے اس چاند کو منور کیا، جس نے اس سورج کو منور کیا. تو اللہ تبارک و تعالی النور ہیں، کائنات کو اس نے منور کیا، کائنات کو اس نے روشن کیا. اللہ تعالیٰ کے نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی صفت النور سے روشنی لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو بڑے طاقتور نظام دنیا میں چلائے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت کو، اس انسانیت پر اللہ نے بطور انعام کے دو خاص نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یہ دو روشن راستے ہیں، یہ دو نورانی راستے ہیں جس سے انسانیت راہ پاتی ہے، جس سے انسانیت اپنی منزل تک پہنچتی ہے. ایک اللہ کا کلام، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو نور اللہ نے بنائے اپنے دلوں کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے. دلوں کا اندھیرا رات کے اندھیرے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. رات کا اندھیرا ہم دیکھتے ہیں لیکن اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سورج کا نظام چلایا. سورج جب نکلتا ہے تو رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے. دلوں کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، دلوں کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے کلام کا نور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور فرمایا یہ دو نور ہیں، ان دونوں سے اپنے دلوں کو منور کرو. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب جو کتاب نورانی ہے، جس کا ایک ایک حرف نور سے بھرا ہوا ہے، اللہ نے نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات بابرکت نورانی ہے، جو سراپا مجسمے نور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات، اندھیریوں سے نکالیں، نور کی طرف، روشنی کی طرف. جاہلیت کے اندھیرے سے اسلام کی روشنی کا جو سفر طے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد کریں. وہ اللہ کی روشنی، اللہ کے کلام کی روشنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، آپ کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں وہ سفر طے ہوا ہے. جاہلیت کے اندر لوگوں کی جہالت کیسی تھی بارہا آپ سنے ہیں. انسانیت گر چکی تھی، اخلاق گر چکے تھے، عقائد بگڑ چکے تھے. لیکن وہ جو سفر شروع ہوا جاہلیت سے نکل کر انسانیت کے اونچے مقام تک جو پہنچے ہیں، اس کے لیے ایک روشنی کی ضرورت ہے. وہ اللہ کے کلام کی روشنی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کی روشنی ہے. اس روشنی سے، اس نور سے ایسا ماحول بدلا، لوگوں کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ طبقہ حضرات صحابہ اکرام کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گیا. ماحول کے اندر جب اندھیرا چھایا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب شان کے ساتھ دنیا میں بھیجا. آپ کی ذات بابرکت کو نور بنایا،
آپ کے ایک ایک لمحے کو نور بنایا، آپ کے ہر بول کو نور بنایا، آپ کے ہر عمل کو نور بنایا۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ اللہ کی طرف سے ایک نور، ایک روشن کتاب اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے سارے اندھیروں کو دور فرمایا۔ ایک ایک اندھیرا، ماحول کا اندھیرا، دلوں کے اندر کا اندھیرا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اشارہ پیشن گوئی فرمائی ہے، سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، آنے والے فتنے ایسے فتنے ہوں گے، ایسے اندھیرے ہوں گے، ایسے تاریک ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ یہ آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں اس حدیث کی روشنی میں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ وہی دور ہے جو دور ظاہری اعتبار سے تو بڑی چمک دمک نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں اندھیرا ہے۔ سچ اور غلط کا پتہ نہیں، حق اور باطل کا پتہ نہیں، اپنا کون ہے پرایا کون ہے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایسے فتنے، اور وہ فتنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے تشبیہ دی ہے۔ سخت اندھیری رات میں، اس اندھیری رات میں کیسے اپنی حفاظت کریں، کیسے اپنے آپ کو بچائیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی النور ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نور اپنے کلام پاک میں اتارا، اللہ نے اپنا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں ڈالا، اور آپ کے مبارک طریقوں میں ڈالا، آپ کی مبارک تعلیمات میں ڈالا، کہ ہماری زندگیاں جتنی کتاب اللہ سے قریب ہوں گی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گی، اللہ پاک ہمیں اس اندھیروں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، بھٹکنے سے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ بتائیں گے۔ اللہ النور ہے۔ یہ دو نورانی راستے ہیں جس سے انسانیت اپنے انفرادی، اپنے اجتماعی، اپنے گھریلو مسائل میں راہ پاتی ہے، بھٹکتی نہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں سے اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم ہٹا لیں، پھر انسان بھٹکتا رہتا ہے، اپنے مسائل میں بھٹکے گا، مسائل کے حل میں بھٹکے گا۔ دلوں میں اندھیرا ہوتا ہے تو آدمی کو جو ہے نا اپنے مسائل کے لیے در بدر بھٹکنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں طاقتور نظام عطا فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ نور ہے اپنے دلوں کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے۔ دلوں میں اندھیریاں ہیں، اندھیریاں من الظلمات، ان اندھیریوں سے کیسے آدمی نکلے؟ اس کے لیے اللہ کا کلام، اس کے ایک ایک حرف کو نورانی بنایا، اس کے ایک ایک حکم کو نورانی بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے بول میں، آپ کے ایک ایک لمحے میں آپ کی مبارک زندگی کو نورانی بنا دیا۔ فرمایا یہ دو چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو منور کرو، ان کے ذریعے سے اپنے دلوں کو روشن کرو۔ جب دل روشن ہوتا ہے پھر راستہ نظر آتا ہے، کس چیز میں اللہ نے کامیابی رکھی، کون سی چیز ناکامی کی ہے، کون سا بول مجھے پکڑ میں لائے گا، کس بول پر اللہ مجھے اجر دیں گے، کس راستے پر اللہ مجھے ملے گا، کس راستے پر میری آخرت بگڑے گی، یہ دیکھنے کے لیے ایک روشنی کی ضرورت ہے۔ وہ روشنی کہاں؟ وہ روشنی دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے النور، نور کا معنی ظاہری چمک دمک نہیں ہے، ایک نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے دلوں میں ایمان کے راستے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ پاک وہ نور اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کو، اپنی زندگی کی عزت اور ذلت کو سمجھتا ہے، کون سے راستے عزت کے ہیں، کون سے راستے ذلت کے ہیں۔
اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب مثال دیتے تھے، بہترین مثال سمجھنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو سورج میں روشنی ہے، سورج میں نور ہے، وہ اپنے نور کے ساتھ ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے تو دنیا میں نور پھیلاتا ہے۔ فرمایا اگر سورج کے اندر روشنی نہ ہو، سورج کے اندر روشنی کے بجائے خود اندھیرا ہو تو یہ ساری دنیا میں ظلمتیں پھیلائے گا، ساری دنیا کے اندر اندھیرا پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ ایک مثال دی سمجھنے کے لیے، فرمایا ہمارے اندر نور ہوگا، ہمارے ذریعے سے نور پھیلے گا، ہمارے اندر اندھیرا ہوگا، ہمارے اندر ظلمتیں ہوں گی، جہاں ہم جائیں گے وہاں ظلمتیں پھیلیں گی۔ دوستو بڑوں کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر نور ہے، ایمان کا، اعمال کا، اخلاص کا، سچائی کا، تقوی کا، امانت کا، انصاف کا نور ہے، جہاں ہم جائیں گے وہاں نور ہم سے پھیلے گا۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اندھیرا ہے، ہمارے دلوں کے اندر ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں، کفر کی، نفاق کی، تکبر کی، حسد کی، یہ سب اندھیرے ہیں، تو جہاں ہم جائیں گے یہ اندھیرے پھیلیں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے محنت کرو، دو چیزیں، اللہ سے دعا بھی مانگنا ہے اور محنت بھی کرنا ہے، ہمارے اندر ایمان کا نور آئے، ہمارے اندر نور اپنے آپ کو نورانی بنائے۔ اور بڑی عجیب بات حضرت نے لکھی ہے، فرمایا کسی انسان کی ذات میں نور نہیں ہے، انسان تو جاہل بن کر پیدا ہوا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کسی انسان کی ذات میں نور نہیں، نور والے اعمال سے نور ہمارے اندر آتا ہے۔ نور کیسے آتا ہے؟ زندگیوں میں نور نور والے اعمال سے آتا ہے، اور جب نور والے اعمال ہم کریں گے تو ہمارے اندر نور آئے گا، ہم جہاں جائیں گے ہمارے ذریعے سے نور پھیلے گا۔ اگر اللہ نہ کرے دلوں میں ظلمتیں ہوں، پھر جہاں جائیں گے ظلمتیں ہی پھیلیں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نور والے اعمال بتائے۔ ایمان میں نور ہے، اخلاص میں نور ہے، نماز میں نور۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرے، اوقات پر ادا کرے، قضا نہ کرے، یہ نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن نور بنے گی۔ قیامت اندھیرا ہے، وہاں آدمی اپنے عمل کے نور میں چلے گا۔ اسی لیے بندہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل بندہ کرے، سب سے پہلے اس کا نور اللہ اس کے دل میں لاتے ہیں۔ اس عمل، ہر عمل میں نور ہے، وہ نور اللہ کا دیا ہوا۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس سورج کے اندر جو روشنی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے، لوگوں کو دھوکا ہوا تھا۔ یہ سورج کے اندر جو روشنی ہے، یہ روشنی یہ اس کی ذاتی ہے، اس سے نفع مل رہا ہے، لوگوں نے اپنے ماتھے اس کے سامنے ٹیکے۔ اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس واسجدوا للہ، اس سورج کے سامنے اپنے آپ کو مت جھکاؤ، اللہ کے سامنے جھکو اپنے آپ۔ تو جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرے، جس اللہ نے اس نور کو اس سورج میں رکھا ہے، وہی اللہ یہ نور اعمال میں رکھے۔ فرمائے یہ نور قیامت کے دن، جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے عمل کا نور دلوں میں پیدا ہوتا ہے، قبر میں ہوتا ہے، اور آخرت میں میدان حشر میں وہ نور۔ یہ تینوں قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ 3 باتیں ہمیں بتائی گئی۔ 5 نمازوں کی پابندی پر یہ نمازیں اس کے لیے قیامت میں نور۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت، یہ تلاوت سورہ کہف کی قیامت کے دن نور۔ فجر کی نماز کے لیے اندھیری رات میں اٹھ کر چل رہا ہے، بشر المشائین، خوشخبری سنا دیجئے، بالنور التام یوم القیامہ، اندھیری قیامت کے اندھیرے میں مکمل روشنی کی خوشخبری سنائیے اس شخص کو جو اندھیرے میں مسجد کی طرف چلتا ہے۔
بلکہ ترمذی کی روایت ہے کہ جس شخص کا بڑھاپا یعنی جس شخص کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوں اس کا ہر بال قیامت کے دن نور بنے گا۔ تو دوستو اپنی ذاتی زندگی کو نور بنانا ہے، نورانی بنانا ہے۔ زندگی میں نور آتا ہے ان اعمال سے، اخلاص، ہر عمل کروں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کروں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، فتنوں کے اندھیروں کو اللہ دور کرتے ہیں مخلصین کے ذریعے سے۔ جب کام میں اخلاص آتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آتا ہے، اس اخلاص کے نور سے اللہ فتنوں کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔ تو ایسا آدمی جہاں ہوگا نور پھیلائے گا، نوراً یمشی بہ فی الناس۔ اللہ کہتے نا ایک نور اپنے اندر پیدا کر لو، اس نور کو لے کر لوگوں میں چلو پھرو، اللہ اس کو پھیلائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بخاری شریف کے اندر کیسی بہترین دعا، کیسی اس کا ایک ایک لفظ منہ میں پانی آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات میں فجر کی نماز کے لیے جب نکلتے تھے، دیکھتے کہ ابھی صبح کی روشنی نکلنے والی ہے، صبح کا نور اللہ نکالنے والے ہیں، اس موقع پر آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے نور کا سوال کر رہے ہیں۔ آپ سوال کر رہے ہیں جو آپ سراپا نور ہیں، مجسمہ نور ہیں، نور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ ایمان کا اعمال کا نور اللہ کی یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، یہ اللہ سے لینے کی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی دے دی جائے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا اللہم اجعل لی نورا۔ انہیں یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ یہ دعا ہمیں اس امت کو دے رہے ہیں، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے۔ دل میں نور آنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے دل کے خیالات کو، میرے دل کے ارادوں کو پاک کر دے، میرے خیالات نورانی ہوں، میرے ارادے نورانی ہوں، ایسے ہوں کہ جو تجھے راضی کرنے والے ہوں۔ دل کے اندھیروں کو، جو نفاق ہے، جو حسد ہے، جو بڑائی کا جذبہ ہے، یہ اللہ اس کو نکال دے۔ اللہ اے اللہ آپ النور ہیں، آپ سے میں نور کا سوال کرتا ہوں، دل کے اندھیروں کو دور کر کے میرے دل کو نورانی بنا دے۔ یہی دل تو کام آئے گا قیامت کے دن۔ لوگ تو ہمارے چہروں کو دیکھتے ہیں، لوگ ہمارے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، لوگ ہماری سواریوں کو دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اے اللہ میرے دل کو نوران، میرے دل کے اندر کی ایک ایک کیفیت کو، ایک ایک جذبے کو اے اللہ پاک کر دے۔ اسی دل کو تو تیرے پاس لے کر آنا ہے۔ اور پھر فرمایا وفی بصری نورا، اے اللہ میرے آنکھوں میں نور پیدا کر دے، اس آنکھ سے میں وہ دیکھوں جو تو چاہتا ہے، اس آنکھ سے میں حلال دیکھوں، یہ آنکھ میں کبھی کسی پر حقارت کی نگاہ نہ ڈالوں، کسی پر حقارت کی آنکھ کی حقارت سے دیکھنا یہ آنکھ کا اندھیرا ہے۔ ہر ایک کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں، ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں، ایک ایک ایمان والے کو اکرام کی نگاہ سے دیکھوں۔ اے اللہ جب آنکھوں میں نور آتا ہے تو کیا ہے؟ یہ آنکھ ایک ایک مسلمان کو اکرام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ماں باپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کسی کو حقیر نہیں دیکھتی۔ وفی سمعی نورا، اے اللہ میرے کانوں میں نور ڈال دے، کان کا استعمال صحیح ہو، کان کسی کی غیبت نہ سنو، کوئی ایسا کام ایسا بول نہ سنو جس سے تو ناراض ہو جائے۔ اے اللہ وعن یمینی نورا، اے اللہ میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے، اے اللہ مجھے نور عطا فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عن یمینی نورا وعن یساری نورا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اللہ سے نور مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ مجھے نورانی ماحول عطا فرما،
ایسا ماحول جس سے میرے ایمان کی حفاظت ہو، ایسا ماحول جس سے میرے نمازوں کی حفاظت ہو، ایسا ماحول جس سے میری آخرت کی فکر زندہ ہو، ایسا ماحول اے اللہ مجھے عطا فرما۔ ماحول نورانی ہو، دل نورانی ہو، ایک طرف مانگا جا رہا ہے اللہ سے، کیونکہ اللہ النور ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو نورانی بنائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دو بڑے، ایک اللہ کا کلام، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ زندگیاں لوگ گزار رہے ہیں، ایک زندگی وہ ہے جو انسان اپنے اندر نور لیے چلتا ہے، روشنی لیے چلتا ہے۔ چاروں طرف اندھیرا ہو مگر روشنی ہے تو آرام سے چل سکتے ہیں، چلنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ اگر روشنی نہ ہو تو آدمی چل نہیں سکتا۔ آج کے فتنوں کے دور میں، اندھیریوں کے ماحول میں اپنے نور کو بڑھائیں۔ اللہ کا قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ایک ایک تعلیم ہمارے گھروں میں اور زندگیوں میں آئے، تاکہ اللہ کے نور سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو، ہماری نسلوں کو ایمان اور اعمال کے نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔